الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ وہ خدا کا نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ رحمہ لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دیں چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ کیا لکھتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، اس عرس کی پروقار تقریب کے اندر آپ نے حافظ آباد کے بڑے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کیا، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ کمال الدین صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارا آنا، ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عرس کی تقریب ہے اور قرآن پاک سے میں نے ایک لفظ صرف تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر معبوث ہوئے، وہ شانوں والا نبی اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اس شان کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، کیا مقام لے کر آئے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھوان تذکرہ کاری۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کہ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بڑا مقام دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا ذکر کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم پہلے انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، تم نے درست کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، تم نے درست کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا درجہ دیا، تم نے درست کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، تم نے درست کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، تم نے درست کہا۔ اللہ خبردار، تم نے درست کہا، لیکن خبردار رہنا، آنا حبیب اللہ، اللہ نے اپنا حبیب مجھے چن لیا، اللہ نے اپنا حبیب مجھے چن لیا۔ حبیب جب اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ کے آنے کے جہاں دیگر مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو ستھرا کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کہاں سے آ گیا، آج لوگ کہتے ہیں یہ صوفیزم کہاں سے آ گیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ دربار کہاں سے آ گئی، یہ تزکیہ کی باتیں کہاں سے آ گئی۔ بھئی قرآن کو پڑھو، قرآن نے آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اس لیے آئے کہ تمہیں ستھرا کر، تمہیں ستھرا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، انسان کا وجود دو طرح کا ہے، ایک اس کی ظاہری حالت ہے، فزیکل اپیرنس جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ایک اس کی روحانیت ہے، اس کا باطن ہے۔ جو ظاہر ہے اس کی اپنی ضروریات ہے، اس جسم کی اپنی ضروریات ہے، جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، جسم کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، جسم کو زندہ رہنے کے لیے فضا چاہیے، جسم کو اپنی حفاظت کے لیے شیلٹر چاہیے، چھت چاہیے۔ یہ ضروریات پوری ہوں تو یہ جسم بیمار بھی تندرست رہتا ہے۔ اسی طرح روحانیت اپنی ضروریات ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب ہم صوفیاء کی تعلیمات روحانیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں تین چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک انسان کی روح ہے، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح کا لباس سفید ہوتا ہے، پھر بندہ اس دنیا میں آتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس کے لباس کو میلا کر دیتا ہے، اس کے لباس کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، تو پھر اس کی روح کا لباس میلا نہیں ہوتا، اجلے ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روح کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اور سب سے بلند قسم کی جو روح ہے اس کو آپ نے روح القدسی کہا۔ روح قدسی کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جب بندہ بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھ لیتا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اسی طرح قلب ہے، قلب کی بھی قسمیں ہیں، کہیں قلب منیب آیا، کہیں قلب شہید آیا، اور قلب شہید سب سے بلند دل ہے، قلب۔ معراج کی شب حضرت جبریل امین نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو باہر نکالا، اور بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کے دل کو دیکھا نا، فیہا عینان، آپ کے دل میں دو آنکھیں ہیں، تبصران، یا رسول اللہ نشان نہیں لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کا نشان بنا ہوا، میں یا رسول اللہ علیہ وسلم تبصران، وہ دیکھنے والی آنکھیں،
یہ اور لوگوں کا نظریہ ہے کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں ہوتی. ہم تو جانتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے سے بھی ہمارا مشاہدہ کرتے ہیں, اپنے روزے سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو دور کی بات ہے. یہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو, اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو. اللہ اکبر, اونچی بول میرے ویر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, رسالت اولیاء. پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم فیہا اذنان, آپ کے دل کے اندر دو کان بھی ہیں, تسمعان سننے والے, سننے والے. وقت کام ہے, میں بات کو مختصر کرتا ہوں. یہ میں اقسام میں چلا جاؤں تو قلب کی بھی اقسام ہے, دل کی بھی اقسام ہے, نفس کی بھی اقسام ہے, روح کی بھی اقسام ہے. لیکن تھوڑا پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں. پریکٹیکلی عملی زندگی کے لیے جب ہم اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام رزق حلال, رزق حلال. جب تک انسان رزق حلال کی طرف نہیں جاتا تب تک انسان تصوف کی منازل کو طے کر ہی نہیں سکتا. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ پیدل اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اس کے لباس پر بھی گرد ہے, اس کے سر پر بھی گرد ہے, بیت اللہ کو غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگتا ہے, اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ دیگر روایات کو دیکھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے بالوں پر, اس کے کپڑوں پر گرد پڑتی ہے تو جسم کے جس حصے پر گرد پڑتی ہے اللہ رب العزت اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. دوسری روایت میں ملتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے مکھی کے سر جتنا نکل آئے خشیت الہی کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی. اور بیت اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے بندے کے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو پورا ہوتا ہے, اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. لیکن یہ بندہ غلاف کعبہ کو تھاما ہوا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, جسم پر بھی گرد ہے, بالوں پر بھی گرد ہے, اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کرتا ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے, جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا ہے, جو اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے. انسان جب رزق حرام کو اپنا جسم بنا لینا ہے پھر بیت اللہ میں بھی چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. انسان روحانیت کی طرف سفر کیسے کرتا ہے؟ جس کو حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. دوسری چیز توبہ. بندہ ہے نا گناہگار ہے, انسان جس مادے سے بنے اس کے اندر گناہ کرنا شامل ہے, لیکن انسان کا قصور کیا ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ معافی نہ مانگے, یہ اس کا قصور ہے.
کیونکہ وہاں تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے نامہ اعمال کے اندر اتنے گناہ ہوں کہ ان کو پھیلا دیا جائے تو زمین کا کوئی حصہ نہ بچے جہاں اس کے گناہ نہ پڑے ہوں، اور اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو اتنا بلند ہو جائے کہ آسمان کی بلندی کو چھو لے۔ اتنے گناہ لے کر بھی جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ محمد جاریہ حاجی خواجہ قطب فرید۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اذان کا ہونے والا ہے۔ تیسری چیز عاجزی، اپنے آپ کو مٹا دے۔ جب تک اس میں کی نفی نہیں ہوتی تب تک اس تو کی طرف سفر نہیں ہوتی۔ یہ تو کہتے ہیں رانجا رانجا کر دی میں اب پہ رانجا ہوئی، رانجا مینو آنکھوں ہیرنا۔ جب انسان اپنے شیخ کے اندر فنا نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا نہیں ہو جاتا تب تک وہ بقا کی طرف سفر ہی نہیں کرتا، وہ بقا کی طرف سفر ہی نہیں کرتا۔ ایک درویش نے واقعہ سنایا تھا اسلام آباد میں ایک پروگرام میں، بڑا مجھے مزہ آتا ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے۔ یہ بڑے صغیر کے زمانے کی بات ہے کہ وہاں نوجوانوں نے فٹ بال کا میچ رکھا اور ایک انگریز کو افیسر کو بلا لیا، ساتھ میں ایک درویش کو بھی بلا کہ بابا جی آنا میچ دیکھنا، بعد میں انعامات لینا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے وہ نہ نہیں کرتے، وہ نہ نہیں کرتے، دل آزاری نہیں کرتے۔ اب انگریز بھی بیٹھا ہوا ہے، بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ درویش جو ہے اس نے کیا کیا، اس کی آنکھیں باندھ ہے، سبحان اللہ، آنکھیں باندھ ہیں، سر جھکا۔ اب انگریز کو شرارت، بابا جی میچ دیکھنا، بابا جی میچ دیکھنا، بعد میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کسی کو بتانا ہے تو نے بڑی اچھی شاٹ لگائی، کسی کو بتانا ہے تو نے بڑا اچھا گول جو ہے وہ روک دیا۔ بابا جی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، آنکھیں باندھ ہیں، سر جھکا ہوا ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو صاحب فراست ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ حدیث سے میں بیان کر دیتا ہوں، اثار صحابہ۔ حضرت عثمان غنی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ داخل ہوا مسجد میں، آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں ان کی آنکھوں پر زنا کے اثرات۔ وہ بندہ بول اٹھا، کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ پر وحی اتری کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں باہر کسی نامحرم کو دیکھ لیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبوت کا دروازہ مجھ پر مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اب وہ بابا جی آنکھیں باندھ ہیں، سر جھکا ہوا، کہا میں دیکھ رہا۔ جب یہ بات ہوئی تو انگریز کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا، کہنے لگا یہ بابا کوئی بابا، کہا بابا جی کیا دیکھ رہے؟ کہا میں فٹ بال سے باتیں کر رہا، فٹ بال سے باتیں کر رہا۔ انگریز کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا، اچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا میں فٹ بال سے پوچھ رہا ہوں، کیا فٹ بال مجھے یہ بتا کہ تو جس کی بھی قدم بوسی کے لیے جاتا ہے وہ آگے سے تجھے شاٹ لگا دیتا ہے، وہ ٹھوکر لگا دیتا ہے، دوسری طرف بھیج دیتا ہے، ادھر جاتا ہے وہ شاٹ لگا دیتا ہے، بتا مسئلہ کیا ہے؟ پوچھا فٹ بال نے کیا بتایا؟ بابا جی کہتے ہیں فٹ بال کہہ رہا ہے کہ میرے اندر پھوٹ،
جب تک یہ پھوک میرے اندر موجود ہے تب تک لوگ مجھے ٹھوکریں لگاتے رہیں گے. جب تک بندے کے اندر میں کی یہ پھوک موجود ہے تب تک وہ دنیا کے اندر سوا ہوتا رہے گا. جیسے ہی اس میں کی پھوک کو نکال دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے, رسوائی سے اس کے بڑے طریقے بھی ہیں. کبھی موقع ملے گا تو اس سے بات کریں گے کہ اس پھوک کو نکالنا کیسے ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.